ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں ویڈیو کالز کے ساتھ. میں معذرت چاہتا ہوں، یہ منتظر رہے ہیں کافی دیر. السلام علیکم بھائی صاحب، عذر چاہتے ہیں آپ سے، کافی دیر منتظر رہے ہیں. بسم اللہ کریں. سر کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان کرام. آپ کا کیا اسم گرامی ہے میرے بھائی؟ سیف اللہ نام ہے. سیف اللہ. جی جی سیف بھائی، سیف اللہ خان. اوکے جناب، کیا حکم ہے؟ جی سر. نہیں بھائی، خان نہیں ہوں میں، سندھی ہوں. خان نہیں، خان بولتے ہیں میر کو بولتے ہیں، اچھا خان بولتے ہیں سردار کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اچھا. بسم اللہ. جی میں شکارپور سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی. یہ تقریباً 5 گھنٹے سے ویٹ کر رہا ہوں آپ کا. جی جی، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ پہلے بھی آئے تھے نا، وہ آپ کی آواز خراب تھی. بسم اللہ کریں. جی یہاں پہ جی لائٹ کا ایشوز ہے، اس لیے تھوڑا جو ہے نا وہ ویٹ کرنا اچھا، پڑتا ہے. اب تو بہترین ہے، بہترین ہے آپ کا. تو بسم ابھی اللہ. جی اب تو ٹھیک ہے. ویسے لائٹ چلی جائے گی ایسے تھوڑی دیر میں، تو ہاں، انشاءاللہ زیادہ آپ سے بات نہیں ہو پائے گی. تو اوکے میرے کچھ کوشچنز ہیں، میں آپ سے اوکے. کرنا چاہتا ہوں. جی سر. تو جی تصوف کا شیعہ پوزیشن کیا ہے؟ تصوف یہ صوفیوں کا عقیدہ جو ہے. تصوف بالکل جی باطل سر. ہے بھائی، تصوف بالکل باطل ہے. جی آپ میرے جو ہے نا کوشچنز نوٹ کرتے جائیں. اگر میری کال اوکے کٹ گئی یا کچھ اور ہو گیا تو آپ. اوکے اور میں یہ شیورٹی چاہتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم آپ سے بات ہو. اوکے. مطلب آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. آپ نے تو سارے مقاصد فکر کو جو ہے نا کلین بورڈ کر دیا ہے. شکر الحمد للہ. تقریباً سارا تھینک یو سر، تقریباً کنگریچولیشن. جی جی جی. اور وہ ہے نا یہ کیا نام ہے اس کا، یہ ہمارے پاکستان میں بڑا مشہور ہے یہ مستری صاحب. محمد علی مرزا. ہاں جی جی مستری صاحب. ایک یہ اور وہ سارے ہمارے جو یہ شیعہ بھائی ہیں نا بھائی، اصولی، اس سے مجھے آپ نے ان کو بھی مزے کی بات، اس جی نے جی 2-3 دفعہ خود مجھے چیلنج دیا ہے. اس چیلنج کے فوراً بعد جی میں جی. نے فوراً ہاں کر دی ہے. یعنی اسی وقت جیسے اچھا. اس نے چیلنج کیا ہے 6-7 نہیں سال سے لے کر آج تک 2-3 دفعہ اس نے چیلنج کیا. آپ سے ہر دفعہ میں نے کہا سر آنکھوں پر، پھر فوراً ہی بھاگ گیا وہ خود. یہ نہیں. مزے کی بات. وہ آپ کا چیلنج جو ہے نا قبول نہیں کرے گا. مجھے پتا ہے آپ کی جو نہیں دلائل ہے نا نہیں، وہ بہت ہی مدلل ہے. میں نے ان کو کبھی چیلنج نہیں دیا، اس نے مجھے چیلنج دیا، اور چیلنج جب میں نے قبول کیا وہ بھاگ اچھا گیا. ہاں، یہ یاد رکھیں. جی بسم اللہ. اچھا اچھا. اور وہ جو ہے یہ اجتہاد و تکلیف میں آپ کی جو دلائل ہے نا وہ بڑے اسٹارٹلنگ ریولیشنز ہیں آپ کے. جی مطلب یہاں پہ جو ہے نا جہالت بہت ہے. وہ بہت سارے شیعوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے اجتہاد اور تقلید ہوتی کیا چیز ہے. پہلی بات ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ولایت فقیہ ہے نا، ولایت فقیہ کے بارے میں جو آپ کے دلائل ہیں نا وہ بھی زیادہ تر بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں بھی پتہ نہیں ہوا کرتے تھے. تو کیونکہ یہاں پہ علم بہت کم ہے. یہاں پہ زیادہ تر ان چیزوں پہ بات نہیں ہوتی، خاص کر کے یہ تقلید، اجتہاد اور ولایت فقیہ جو ہے. ٹھیک ہے سر. تو یہاں پہ کچھ مکاتب فکر ہیں جو یہ پرچار کرتے ہیں، پر ان کے پاس وہ علم نہیں ہے جو یہ اپنی بات جو ہے نا رکھ سکے دوسروں کے آگے. اور وہ جو ائمہ معصومین کی احادیث ہیں نا، جس سے وہ جو ہے نا الوہیت کے قائل ہو جاتے ہیں، اور تو اس وجہ سے جو ہے نا ان پہ جو غالیوں کا جو ہے نا وہ لگتا ہے، ایک لگتا ہے. اچھا، میں تو ایک یہاں بات پہ کہہ بہت دوں. زیادہ یہ مسئلہ ہے. میں آپ کو وعدہ جی جی دیتا ہوں، بتائیں. اپنے آپریٹر کو کہتا ہوں کہ اگلے ہفتے اس بھائی کو اگر کال کر گیا ان کا تو ان کو پہلے نمبر پہ ڈال دینا، تاکہ اگلے ہفتے نیکسٹ سیشن میں آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے. تو یہ آپ کا نو حق ہے. پرابلم بسم نو پرابلم. اللہ، جیسا منطق بولا. آپ سے بات ہو گئی یہ بڑی بات ہے. خدا آپ کو جزائے خیر. اور جی آپ نوٹ کریں گے سوال میں اگر کرنا چاہوں میں تو سب لکھ رہا ہوں، کچھ. حکم کریں. غلو جی کے یہ متعلق کیا مولا علی رہتا کا. ہے؟ الوہیت کے متعلق کیا رہتا ہے؟ جی یہاں پہ بندہ جو ذاکرین ہے نا تو ان کی مجالس سے یہ تاثر آتا ہے کہ جو ائمہ بالکل، معصومین ہیں تو علماء بھی یہی ہیں، صرف ذاکرین وہ نہیں ہیں، صرف جی جی معمہ مزارات قوم والے بھی یہی ہیں. بالکل، یہ دونوں ہیں. اگر اچھا آپ قوم والوں کی بھی اچھا تقریرات سنیں تو ان میں بھی غلو بہت ہوتا ہے. جی ہاں. اچھا اچھا ہر مقرر اچھا. نہیں، لیکن تو بہت ساروں میں. جی ہاں.
جی بہت زیادہ ہے یہاں پر، مطلب اور ان کی کوئی رد بھی نہیں کرتا، احادیث سے رد کوئی کرنے والا ہے بھی نہیں ہے جن کو ان کے پاس کوئی علم ہے، اس طرح کا کوئی بندہ یہاں پر نہیں ہے. تو آپ کی جو ہے نا وہ باتیں دلائل سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، آپ جو ہے نا پورے ریفرنسز سے بات کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہم خاص کر کے جو شیعہ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو بڑا پسند کر رہے ہیں یہاں پر. تو اور آپ کی جو ہے نا وائرل ہو رہے ہیں آپ زیادہ تر یہاں پر. الحمدللہ. پہلے پہلے ہم جو ہے نا وہ عمار نقشوانی کو سنتا تھا میں، تقریباً یہ اس کو 10-11 سال ہو گئے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ عمار نقشوانی صرف اپنی تقریروں میں 2 بندوں کے تک جو ہے نا ذکر کرتا تھا عموماً. پہلا تھا وہ یاسر حبیب تھا، صحیح ہے، اور دوسرا آپ کا نام تھا شاید. اور میں یار یہ ڈیبیٹس ہیں پہلے میں نے سنی تھی. یہ یو کے کا بندہ ہے، پاکستانی ہے، کیا نام ہے، راشد نام ہے میرے خیال سے اس کا. تو ڈیبیٹس میں وہ آپ کا ذکر کا کرتے رہتے ہیں کہ مطلب دوسرے شیعہ جو ہیں وہ مطلب مفاہمت والی بات کرتے ہیں، آپ جو ہے نا مطلب کوئی لحاظ نہیں کرتے کسی کا، مطلب آپ کا جو ہے نا وہ نہیں ہے، اتحاد والی باتیں آپ نہیں کرتے، صرف یہ آپ کا تاثر گیا ہے. اور آپ دوسرے بندے جو ہے نا آپ کو مطلب اس طرح سے جانتے بھی ہیں، اور آپ اردو میڈیا میں تو ابھی آئے ہیں ویسے. اور یہ عمار نقشوانی والے یہاں پہ مشہور ہیں بہت، یہاں پہ جو خاص کر کے، اور ان کو ٹیٹو والا علماء بھی کہتے ہیں یہاں پہ. جی آپ کو پتا ہوگا زیادہ. تو آپ کی ہوئی ہے کبھی ملاقات؟ ملاقات نہیں ہوئی، دیکھا نہیں، نام سنا. جی 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 بڑے وہ ہیں، وہ ماڈرن علماء ہیں. ان کی تقریرات آتی ہیں ائمہ فاطمیہ اور محرم میں اور رمضان وغیرہ میں، تو وہ ہم سنتے رہتے ہیں، نالج ہوتی ہے بہت. اور مطلب یہ آئے بھی تھے یہاں پہ پاکستان میں، انہوں نے لیکچر بھی دیے تھے، یہاں پر آئے تھے اسلام آباد میں اور کراچی میں آ چکے ہیں. جی ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے میری. اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے یہ عمار نقشوانی کے حوالے سے؟ میں عرض کیا کروں نا عمار کے متعلق، میں نہیں چاہتا میں نہیں سمجھتا کہ اس کی باتوں میں کچھ ڈیپتھ ہے. وہ ایک معمولی یہ بات ہے سر، معمولی مقررین ہے نا ان کے. میں آپ کے ایک جنرل پرنسپل بتاتا ہوں. شیعہ جو ذاکرین ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس 10-15-20 مجالس ہوتے ہیں، اسی کو ریسائیکل کر کے مختلف مجالس میں دوبارہ اسی کو دہراتے رہتے ہیں. تو یہ ان کو یہ بھی پسند ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے ان کے لیے کہ ان کو دعوتیں ملتی ہیں مختلف آرگنائزیشن سے، اور یہ ان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ اس آرگنائزیشن سے ان کے تعلقات خراب نہ ہوں. اور آپ کے جو شیعہ آرگنائزیشنز ہیں دنیا میں، اور سنی بھی ہیں، سب یہ کس کے ہاتھ میں؟ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو مقامی جو گورنمنٹ ہوتا ہے اس کے ایجنٹ حتماً آپ کے آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں، وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کے بڑے جو آرگنائزیشن. چھوٹے بارگاہوں کی بات نہیں کرتا، بڑوں کی بات کرتا ہوں. اگر انگلینڈ میں تو انگلینڈ کا انٹیلیجنس سروس وہاں پہ ہے، اگر امریکہ میں ہے تو FBI وہاں پر ہے. اس کے علاوہ ہر شیعہ بڑے آرگنائزیشن میں ایران کا انٹیلیجنس سروس ہے. تو آپ کے جو بڑے آرگنائزیشنز ہیں ان کو 2 گروہ کنٹرول کرتے ہیں. ایک اگر پاکستان میں حکومت پاکستان، اور ایرانی بھی وہاں پہ حتمن ہے، وہ نہیں بتائیں گے ہم کون ہیں. تو آپ یہ ایسے لوگ ہیں. تو آپ کے جو بڑے آرگنائزیشنز ہیں، شیعہ آرگنائزیشن دنیا میں جہاں بھی ہوں، تو ان کو اگر آپ خوش رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو ایران کی سیاست سے متصادم ہو. یہ پہلی بات. کوئی ایسا بڑے شیعہ آرگنائزیشن میں ایسا خطیب کبھی نہیں آئے گا جو ایران سے اختلاف نظر رکھتا ہے، کبھی نہیں آئے گا. اور دوسرا، جو مقامی حکومت ہے اس کی سیاست کے مطابق بہرحال لوگوں کے بھی وہ ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اور ان کے جو وہ چاہتے ہیں. اب پاکستان میں تقریر کون کرے گا، خطبہ کون دے گا؟ جو حکومت پاکستان اس کو اجازت دے. جن لوگوں کو حکومت پاکستان اجازت نہیں دیتا وہ کبھی پاکستان میں تقریر نہیں کر سکتے. اسی طرح باقی دنیا میں بھی یہی ہے، پوری دنیا میں اسی طرح بڑے وہ جو آرگنائزیشن ہیں، بڑے مساجد ہیں، چاہے شیعہ ہوں یا غیر شیعہ ہوں، وہ اس میں انٹیلیجنس سروس ہوتے ہیں سب ممالک. تو عزیز کہنے کا مقصد یہ ہے، جب خطبہ جو بڑے مجالس میں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس حلقے میں، اس سرکل میں، اس سرکٹ میں
وہ رہیں. کون سا؟ جو اسپیکرز کا جو سرکٹ ہوتا ہے, اسپیکرز کا جو مجموعہ ہے کہ وہاں مختلف لوگ بلاتے ہیں, تو اس کے لیے سب کو خوش رکھنا ضروری ہوتا ہے. لوگوں کو خوش رکھنا ضروری ہوتا ہے, آرگنائزیشن کو خوش رکھنا ضروری ہوتا ہے, جو بڑا امام بارگاہ ہے, جو بھی انسٹیٹیوٹ ہے, اس کو خوش رکھنا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ایران کو خوش رکھنا, اور جو بہت سارے انٹیلیجنس سروسز ہیں, ان کی سیاست ہے, ان کو خوش رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے آپ توقع نہ کریں کہ وہ آپ کے لیے حقیقت کو کھل کر بیان کریں. وہ پہلی بات ہے کہ ان کے پاس تحقیق نہیں ہے, علم نہیں ہے, تحقیق علم نہیں ہے. اور یہ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا, سب سے کم علم میں ہوں, سب سے کم علم میں ہوں, کم تحقیق میں ہوں. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مقررین حضرات کی حالت آپ جانتے ہیں. ان کے پاس 10 15 20 مجالس ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ لوگوں کے سوالات کا جواب بھی نہیں دے سکتے, وہ اعتراض کا جواب بھی نہیں دے سکتے. اگر یہاں کے بٹھا دینا آپ کسی بڑے سے بڑا آیت اللہ کو یہاں پہ بٹھا دیں, وہ 5 منٹ میں پہنچ جائے گا. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کے آیت اللہ جو ہے مراجع ان کو بہت آتا ہے. ادھر آپ بڑے سے بڑا آیت اللہ کو ادھر بٹھائیں, 10 منٹ کے بعد وہ پہنچ جائے گا, ادھر جواب نہیں دے سکے گا. یہ میں جانتا ہوں کہ ان کی حیثیت. تو یہ خطبہ حضرات, یہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ تحقیق کام, پھر ان کو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ وہی 15 20 30 مجالس جو ان کو یاد ہے, اسی کو ریسائیکل کر کے مختلف سالوں میں مختلف جگہوں میں پڑھتے ہیں, اسی سے ان کا کام نکل جاتا ہے. لوگوں کو بھی وہی پسند ہے. آرگنائزیشنز کو جو ان لوگوں کو بلاتے ہیں, امام بارگاہ ہیں, وہ مساجد ہوں, جو ان کو دعوت دیتے ہیں, ان کو بھی وہی اسی چیز کی ضرورت ہے. وہی وہ اسی سے گزارا ہو جاتا ہے. مزید اس سے مزید وہ ریڈ لائن ہے, اس سے وہ کراس نہیں کر سکتے کہ اس سے مزید آپ کو حقائق بتا دیں. تو یہ میں صرف عمار صاحب کی بات نہیں کر رہا, آپ کے جو 90% 95% مجالس پڑھنے والے ہیں, وہ اسی دائرے میں آ جاتے, اسی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں. جی سر. جی سر, یہ عمار نقشبانی پچھلے سال جو ہے نا, یہ شیعہ آئیڈل کا پروگرام کر رہا ہے. یہ زیادہ تر کمرشلائز کر رہا ہے دین کو, جو ہے نا وہ ان کے جیسے انڈین آئیڈل ہے نا, اسی طرح سے جو ہے نا آڈیشنز وغیرہ لے رہا ہے. تو یہ جو ہے نا پتہ نہیں کس ٹینجنٹ پہ لے جا رہا ہے یہ فقہ جعفریہ کو, اور پتہ نہیں یہ ٹیٹو بھی جو ہے نا عام کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ہے نا یہ بڑی بدنامی ہو رہی ہے یہاں پہ, یہ فقہ جعفریہ میں ان لوگوں کی وجہ سے. اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کا جو نیٹ ورک ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہے یہاں پر, MWM کا. اور یہ ایرانین ولایت فقیہ کے جو پیروکار ہیں نا, وہ بہت زیادہ ہیں, مطلب اتنے زیادہ ہیں, ان کے نیٹ ورک پتہ نہیں کہاں پر جاتے ہیں. یہ یمن وار جو چل رہی ہے نا, وہ بھی میرے خیال سے اسی کے اثر رسوخ وہاں پر ہیں. جی سر, بالکل صحیح کر رہے ہیں. جی سر, اللہ کو جزائے خیر. مزید کوئی فرمائش میرے بھائی؟ جی سر, یہ مولا علی کا نام ہے کیا قرآن میں؟ یہ طالب جوری کی ایک مجلس تھی, انہوں نے ایک ذکر کیا تھا. دیکھیں قرآن مجید میں آیت ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے لیے لسان صدق آخر میں, آخرین میں, آنے والے زمانے میں میرے لیے لسان صدق قرار دے. تو کچھ آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا, وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, سلام اللہ علیہ, کہ ہم نے ان کے لیے لسان صدق جو قرار دیا ہے, لسان صدق جو قرار دیا ہے, وہ ذات مقدس علی علیہ السلام ہے. تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے روایات ہے, امام رضا علیہ السلام سے, کہ یہ اسم گرامی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی. لسان صدق سچ کی زبان, انبیاء کی, آل ابراہیم کی, اسماعیل و اسحاق کی, آل یعقوب کی لسان صدق آخر الزمان میں ہم نے علی علیہ السلام کو رکھ دیا. اچھا, مخالفین اس کی آیت کی کس طرح ترجمہ کریں گے؟ علی کے 2 معنی ہوتے ہیں, علو سے ہے, علو سے. علی یعنی بہت بلند, بہت بلند. علی, اللہ کا بھی اسم علی ہے, اس کا فعیل ہے, مثلا جیسے شریف ہے, بروزن شریف, بروزن فعیل, یعنی بہت بلند. ہم نے لسان صدق علی علیہ السلام کو رکھ دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ صفت ہے, مثلا ایک وصف ہے, ہم نے ان کا زبان, سچے کا زبان بہت بلند کر دیا ہے, سچ, لیکن اس کے معنی نہیں بنتے. سچ کی زبان ان کی بہت بلند کر دی ہے, سچ کی زبان بہت بلند کر دی ہے. جب نص موجود ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے, یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا اسم گرامی ہے, یعنی زبان اوپر کر دی ہے. زبان اوپر کرنا, زبان بلند کر دینا, یہ کوئی بات نہیں, اس کا مفہوم ہی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ ہم نے ان کی حجت بلند کر دیا ہے, حجت بلند کر, حجت کو لسان, دلیل کو لسان نہیں بولتے, لسان صدق
یہ شخص کا نام ہے. اچھا دوسرے مقام پہ فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا، یہ صراط مستقیم ہے. اچھا جو موجودہ جو قرآن مجید جو قرآن کریم ہے اس میں جو قراءت تو مختلف ہیں. جو قراءت پاکستان میں ہندوستان میں جو معروف ہے، حفص عاصم سے روایت کرتا ہے، وہ ہے صراط علیہ، صراط علیہ، یہ راستہ میرے اوپر ہے. راستہ یہ بالکل معنی ہی غلط ہے، راستہ میرے اوپر ہے. ھذا صراط علیہ، یہ راستہ میرے خلاف ہے، مستقیم ہے. یہ تو مذمت ہو رہی ہے، یہ راستہ میرے اوپر ہے، راستہ کسی کے اوپر نہیں ہوتا. یہ اسم گرامی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا، ھذا صراط علی مستقیم. اختلاف قراءات میں اختلاف کرنا نہ یہ کفر ہے، قراءات میں اختلاف کرنا یہ نہ دین سے خروج کا سبب ہے. قراءت قرآن جو ہے وہ ایک بہت ہی مشہور معروف بات ہے، اور قراءات جو ہیں یہ کوئی متواتر بھی نہیں ہے. اچھی بات. تو یہ ابھی جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں 2 پیش کر دی ہے، اور مزید بولیں. جی سر کوشچنز ہے، اگر آپ نیکسٹ ٹائم مجھے ٹائم دے دو تو اوکے مزید کوشچن کروں گا میں آپ سے. تھینک یو سر، بہت خدا آپ کو جزائے خیر دے. بہت ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو خدا حافظ، خدا جزائے خیر. انہوں نے سوال کیا تھا تصوف سے متعلق آپ کا پوزیشن کیا ہے؟ تصوف باطل ہے، جیسے نصرانیت باطل ہے، جیسے وہابیت ناصبیت باطل ہے، تصوف بھی اسی طرح باطل ہے، ایک باطل فرقہ ہے.